السلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل ہمراہی کی ایپیسوڈ نمبر 18 کے بارے میں۔ غازی یوسف کی زندگی کا سب سے مشکل لمحہ شروع ہو چکا تھا۔ ایک طرف اس کا بیٹا سیحان زندگی اور موت کی جنگ جیت چکا تھا، لیکن دوسری طرف ایک ایسی حقیقت تھی جو ہر گزرتے لمحے اس کے دل پر بوجھ بنتی جا رہی تھی۔ ہسپتال کے کوریڈور میں بیٹھا غازی یوسف بار بار ایک ہی سوال سے لڑ رہا تھا۔ سیحان کو ہوش آنے کے بعد وہ اسے کیا جواب دے گا؟ آخر وہ اپنے بیٹے کو کیسے بتائے گا کہ جس الف کے لیے وہ زندہ رہنا چاہتا تھا وہ اب اس دنیا میں موجود نہیں رہی؟ دوسری جانب الف کے آخری خطوط سب کچھ بدل دیتے ہیں۔ الف نے اپنی جان قربان کرنے سے پہلے دو خط لکھے تھے، ایک سیحان کے نام اور دوسرا غازی یوسف کے نام۔ ان خطوط میں الف نے اعتراف کیا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی جان قربان کر رہی ہے، کیونکہ سیحان کے بغیر وہ خود بھی زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس نے غازی یوسف کو اپنا باپ مانتے ہوئے آخری خواہش کی تھی کہ وہ سیحان کو ہمیشہ خوش رکھے اور اسے کبھی یہ احساس نہ ہونے دے کہ وہ اس سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ یہ خطوط پڑھ کر غازی یوسف مکمل طور پر ٹوٹ جاتا ہے۔ پہلی بار اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے صرف ایک لڑکی کی جان نہیں لی، بلکہ ایک ایسی محبت کو ختم کر دیا جو ہر حد سے گزر چکی تھی۔ وہ خود کو مجرم محسوس کرنے لگتا ہے اور بار بار سوچتا ہے کہ کیا اس نے اپنے بیٹے کو نئی زندگی دی ہے یا اس کی روح چھین لی ہے۔ اسی دوران ہسپتال سے خبر آتی ہے کہ سیحان کو ہوش آ گیا ہے۔ یہ خوشی کی خبر سن کر بھی غازی یوسف خوش نہیں ہو پاتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اصل امتحان اب شروع ہونے والا ہے۔ سیحان سب سے پہلا سوال الف کے بارے میں کرتا ہے۔ غازی یوسف جھوٹ بولتے ہوئے کہتا ہے کہ الف کے پاؤں میں فریکچر آ گیا ہے اور وہ گھر پر آرام کر رہی ہے۔ سیحان مخفی طور پر اس بات پر یقین کر لیتا ہے، لیکن اس کے دل کو تسلی نہیں ملتی۔ سیحان بار بار الف سے بات کرنے کی ضد کرتا ہے۔ وہ ویڈیو کال کا مطالبہ کرتا ہے، لیکن ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیا جاتا ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ الف سو رہی ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ اسے درد کی دوا دی گئی ہے، لیکن سیحان کے دل میں شک پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ سب اس سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ دوسری طرف نشاط اور چندہ بھی شدید پریشانی میں مبتلا ہیں۔ دونوں جانتی ہیں کہ سچ زیادہ دیر تک چھپ نہیں سکے گا، مگر غازی یوسف انہیں سختی سے ہدایت دیتا ہے کہ سیحان کو الف کی موت کے بارے میں کچھ نہ بتایا جائے۔ اس کا خیال ہے کہ ابھی سیحان کی صحت اتنی مضبوط نہیں کہ وہ اس صدمہ برداشت کر سکے۔ وقت گزرتا ہے اور سیحان کی بے چینی بڑھتی جاتی ہے۔ وہ بار بار الف کا نمبر ملاتا ہے، لیکن مسلسل فون بند آتا ہے۔ یہ بات اس کے شک کو مزید مضبوط کر دیتی ہے۔ وہ سوچنے لگتا ہے کہ اگر الف صرف زخمی ہے تو پھر وہ اس سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ ادھر غازی یوسف کا ضمیر اسے ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہیں لینے دیتا۔ اسے ہر جگہ الف دکھائی دیتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو قاتل سمجھنے لگتا ہے۔ ایک رات اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے الف اس کے سامنے کھڑی ہے اور اس سے سوال کر رہی ہو کہ آخر اس نے اس کی زندگی کیوں چھینی۔ غازی یوسف روتے ہوئے معافی مانگتا ہے اور اعتراف کرتا ہے کہ اس نے یہ سب صرف اپنے بیٹے کی زندگی بچانے کے لیے کیا تھا۔ لیکن دوسری طرف سیحان کی حالت بھی تیزی سے بدل رہی تھی۔ وہ اب صرف الف کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کے دل میں بار بار یہی سوال گونج رہا تھا کہ آخر سب لوگ اس سے حقیقت کیوں چھپا رہے ہیں؟ جب چندہ اس سے ملنے آتی ہے تو وہ فوراً الف کے بارے میں پوچھتا ہے۔ چندہ بھی جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ الف آرام کر رہی ہے، مگر سیحان کو اس کے لہجے میں سچائی نظر نہیں آتی۔ آخرکار سیحان اپنا صبر کھو دیتا ہے۔ وہ اپنے والد سے مطالبہ کرتا ہے کہ ابھی اسی وقت اسے الف سے بات کروائی جائے۔ غازی یوسف اسے ٹالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن سیحان مسلسل سوال کرتا ہے۔ اس کی بے چینی اب غصے میں تبدیل ہونے لگتی ہے، لیکن اسے یقین ہونے لگتا ہے کوئی بہت بڑی بات اس سے چھپائی جا رہی ہے۔ اور پھر ایپیسوڈ ایک انتہائی خطرناک موڑ پر ختم ہوتا ہے اور سیحان بار بار اپنے والد سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ الف کہاں ہے، وہ اس سے بات کیوں نہیں کر سکتی اور سب لوگ اس سے جھوٹ کیوں بول رہے ہیں۔ دوسری طرف غازی یوسف کے پاس اب جھوٹ بولنے کے لیے الفاظ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ کیا سیحان کو الف کی موت کا سچ معلوم ہو جائے گا؟ جب اسے پتہ چلے گا کہ اس کی زندگی بچانے کے لیے الف نے اپنی جان قربان کر دی تھی، وہ اس صدمے کو کیسے برداشت کرے گا؟ اور کیا غازی یوسف کبھی اسے اپنے گناہ کو معاف کر پائے گا؟ یہی سوال ناظرین کو اگلی کیس دیکھنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔